اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو اس دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ دنیا مسلمانوں کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھی، امیر ہو یا غریب، سب کے لیے قید خانہ ہے، اور یہی دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تو سنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان قیدی ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، کوئی قدم اس کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھاتا، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ جو آقا اور حاکم کہتا ہے اسے بصر و چشم قبول کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے بلا چو چرا سے اسے تسلیم کرتا ہے، وہ بہرحال اس کی مرضی اور منشا کا پابند اور تابع دار ہوتا ہے، اسی کو قیدی کہتے ہیں۔ تو اے اسلام کی شہزادیوں، ہم سب اللہ اس کے رسول کے قیدی ہیں، ان کے احکام کے قیدی ہیں، شریعت مطہرہ کے قیدی ہیں، قرآن و حدیث کے قیدی ہیں، لہذا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو شریعت چاہ رہی ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو قرآن چاہ رہا ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو حدیث چاہ رہی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول جس کام سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اور جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا چاہیے۔ مثلا ہمیں نماز کا حکم ہو رہا ہے، روزہ کا حکم ہو رہا ہے، یعنی زکوٰۃ اور حج کا حکم ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ فرما برداری کا حکم ہو رہا ہے، حرام کاری سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے، مثلا زنا سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، سود سے، ظلم سے، بے رحمی اور قطع رحمی سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے، اور یہی معنی قیدی کے ہیں۔ اے اللہ کے بندیوں، جب ہم اور آپ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے قیدی بنا کر اتاری گئی ہیں، اور یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے، تو تم خدا را کسی کو گالی مت دو، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال مت کرو، اپنی آنکھ اور کان کا غلط استعمال مت کرو، شریعت اسلامیہ کے قیدی بن کر رہو، تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد رہے، اور مرنے کے بعد قبر سے لے کر حشر تک آرام ہی آرام رہے، اور جنت ہی تمہارا اور ہمارا ٹھکانہ بنے۔ یاد رکھو کہ اگر تم یہاں قیدی بن کر نہیں رہی تو آخرت میں تمہیں عذاب کا قیدی بنا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور جو یہاں شریعت کا قیدی نہیں اسے عذاب کا قیدی بننا پڑے گا، جو یہاں شریعت کا قیدی ہے وہ بروز محشر جنت میں ٹھکانہ پائے گا اور جہنم سے آزاد ہوگا۔ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی شہزادیوں، یعنی اس گفتگو کا خلاصہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس کام سے شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ پھلا کام اللہ اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ مثلا اللہ اس کے رسول نے ہمیں سخت طریقے سے بے پردگی سے منع فرمایا اور سخت انداز میں پردے کا یعنی اہتمام کا حکم فرمایا، مگر ہماری اکثر بہنیں بے پردہ گھومتی چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، تو اب آپ ہی بتائیے کیا ایسی عورتیں لعنت کا شکار نہیں ہوں گی؟ بجائے اس کے کہ ہم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کو اپناتی، سیدہ رابعہ بصری کی ڈگر پر چلتی، غوث اعظم کے مقدس والدہ بی بی ام الخیر کے نقش قدم پر چلتی، مخدوم بہار کی مقدس والدہ ولیہ کاملہ بی بی رضیہ خاتون کے پاکیزہ کردار کو اپناتی۔ ہم نے تو ماڈرن اور دنیاوی عورتوں کی نقل اتارنا شروع کر دیا ہے، بازاری اور فاحشہ عورتوں کے طور طریقوں کو اپنے گلے سے لگا رکھا ہے۔ نہ ہمارا لباس اسلامی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی ہے، نہ رہنے کا انداز اسلامی ہے، نہ کھانے پینے کا طریقہ اسلامی ہے، نہ ہماری فکر اسلامی ہے، نہ ہمارا انداز اسلامی ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی ہے، نہ ہمارا طرز رہائش اسلامی ہے۔ اے میری اسلامی بہنوں، جب دنیا کی یہودی اور نصرانی عورتیں تمہاری نقل اتارنے کو تیار نہیں ہیں، کافرہ مشرکہ عورتیں ہماری نقل نہیں اتارتی، تو تم خود سوچو کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا کہ ایک انگریز عورت تمہارے طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، مگر ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہوتے ہوئے بھی تم ان عورتوں کے طریقہ کو اپناتی نظر آتی ہو۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری بے غیرتی اور مردہ ضمیری نہیں ہے؟ کیا اسلامی مزاج اور فکروں سے بغاوت نہیں ہے کہ کیا
یہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سامان نہیں ہے۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، خدا را ہوش میں آ جاؤ اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اپنے مالک کے یعنی رحمت للعالمین کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک کرتوت اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چینو تاستا کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ ایک ہنگامہ محشر میں ہو تو اس کو بھولے سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ سبحان اللہ۔